بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر۔ آج ہم جو ہے روشنی میں قربانی سے متعلق آغاز کریں گے۔ ظاہر ہے عید الاضحیٰ کے ایام قریب ہیں، ذی الحج آیا چاہتا ہے، بس کچھ ہی ایک دو دن کا مہمان ہے، اور پھر ذی الحج میں ہم جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا یاد آتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں آپ بجا لائے۔ اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام ابھی حالیہ ایک دو پروگرامز ہوئے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے علامہ صاحب سے جانا کہ تاریخ میں جائیں گے تو سب سے پہلا عوامی دسترخوان جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آپ کو ملے گا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس خانوادے کی وہ دلکش ادائیں جس پر رب تعالیٰ کی بڑی خوب عطائیں ہوئی اس خاندان پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، یہ طرز عمل، یہ حکم کی بجاوری، اور پھر وہ بیٹا جو منتوں و مرادوں کے بعد اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، پھر بیٹے سے دریافت کرنا، پھر بیٹے کا جواب دینا، یعنی پوری رہتی دنیا تک تابد لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ بس اللہ کے ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں اور صرف اللہ کی ہی مانتے ہیں۔ تو آج بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اب بہرحال قربانی کے حوالے سے کچھ شرعی ہمیں جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں شرعی طور پہ اس کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے، کیا تقاضے ہیں، یہ مفہوم قربانی کا جو شرعی ہے وہ کیا ہے۔ میں اس طرح کے کچھ سوالات انشاءاللہ آج علماء کرام سے کروں گا۔ گفت و شنید کے لیے ہمارے پاس ملک پاکستان کے جید اور ممتاز علماء موجود ہیں، جن میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب، حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب تشریف فرمائے۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ حضور آپ سے آغاز کرتا ہوں، بنیاد فراہم کیجئے۔ آج قربانی سے متعلق ظاہر ہے نشست کا آغاز ہوا اور 3 روز جاری رہے گا۔ قربانی کا جو لغوی معنی ہے، شرعی اس حوالے سے جو اس کا مفہوم ہے، میں چاہتا ہوں ان دونوں پر کیا اطلاق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک ہے قربانی کا لغوی معنی اور ایک ہے قربانی کا شرعی معنی، اصطلاحی معنی۔ دونوں کو میں الگ الگ جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ایک یہ کہ اس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ لغوی کہتے رہتے ہیں، بعض لغوی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ نہ تو لغوی ہے نہ لغوی ہے، یہ لغوی ہے، لغت سے ہے۔ جس طرح لغت کے اندر جو ہے وہ غین پہ زبر ہے تو لغوی میں بھی غین پہ زبر آئے گی، لغوی۔ تو لغوی معنی سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ لفظ جو ہے قربانی، یہ لفظ ہے کون سی زبان کا؟ اصل عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے قربان۔ بالکل ٹھیک۔ جب یہ فارسی کے اندر گیا تو فارسی والوں نے اس میں اضافہ کر دیا یہ کا قربانی، اور چونکہ ہمارے اردو پہ عربی کے مقابلے میں فارسی کی چھاپ زیادہ ہے، اس لیے ہمارے اردو کے اندر فارسی کی اتباع میں، فارسی کے تتبع میں قربانی کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو قربان کہتے ہیں۔ وہی لفظ قربان قربانی کی شکل میں ڈھل گیا، جیسے لفظ غلطی کہ اصل لفظ عربی کے اندر غلط ہے، اس کے آگے جو یہ لگائی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہی مفہوم جو ہم غلطی کہہ کر بیان کرتے ہیں وہ لفظ غلط کے اندر موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب یہ فارسی میں آیا، فارسی والے بھی غلط ہی کہتے تھے، لیکن اگر ہم یہ کہیں مثال کے طور پہ غلط کر رہے ہو یا غلطی کر رہے ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اصل میں فارسی کے اندر بھی جب یہ شروع ہوا تو شروع میں باقاعدہ فارسی لغات میں اس پہ تنبیہ کی جاتی تھی کہ لفظ غلطی یہ ناواقفوں کا محاورہ ہے، یعنی یہ لفظ درست نہیں ہے، درست لفظ فصیح لفظ غلط ہی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اسے قبول عام حاصل ہو گیا فارسی میں بھی، اور فارسی سے اردو کے اندر آیا تو آیا ہی فارسی میں، تو فارسی زدہ ہو کر ہی آیا تو لفظ غلطی عام رائج ہو گیا۔ تو اس لیے اب جب ہم یہ کہیں گے کہ لفظ غلطی کون سی زبان کا لفظ ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عربی کا لفظ ہے، یوں کہا جائے گا کہ یہ اردو کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اصل جو اس کا اوریجن ہے، جو اس کے موجد زبانیں ہیں، جو اس کا مصدر جو ہے، اس کا اصل اوریجن، وہ ماخذ جو ہے وہ عربی ہے، وہ عربی ہے، لیکن خود یہ لفظ یہ عربی نہیں ہے، یہ لفظ جو ہے وہ اردو ہے، یہ لفظ فارسی ہے۔ تو ایسے ہی لفظ قربانی بھی، اصل لفظ قربانی عربی نہیں ہے، لفظ قربان عربی ہے، اس کا اوریجن جو ہے ماخذ روٹ ورڈ جو ہے قربان وہ عربی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ یہ لگا کر لفظ قربانی بنا لیا گیا ہے یہ فارسی والوں نے بنایا ہے، اور فارسی کے تتبع میں اردو میں آ گیا۔ اچھا، یہاں بھی مثال ویسی ہو گئی، قربان کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہو گئی لفظ کی بات۔ اب آ جائیں اس کے معنی کی طرف۔ تو لغوی معنی، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ قرب حاصل کرنا، وہ چیز ما یتقرب بہ، جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے وہ کہلاتی ہے قربانی۔ ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ جانور کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے یا اور کسی فعل کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ قرب اللہ رب العالمین کا حاصل کیا جائے یا کسی اور کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہو، اس پر لفظ قربانی کا اطلاق ہوگا لغتاً۔ ٹھیک ہے۔
جب اصطلاح شرع کی طرف آپ آئیں گے تو اصطلاح شرع کے اندر قربانی کا لفظ جو ہے وہ فکس ہے. وہ فکس ہے کس کے لیے؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص ایام میں مخصوص اوصاف کے مخصوص جانوروں کو شروط اور سبب پائے جانے کی صورت میں ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے. شرعی مفہوم، شرعی مفہوم اس کا یہ ہے، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن جو شریعت کی نظر میں ہے وہ یہ. ایک تو اس کے اندر کیا وہ ہے جو بیسک جس کے اوپر سارا مدار ہے کہ اللہ کا قرب. لغوی میں کیا تھا؟ کسی کا بھی قرب. اصطلاحی میں کیا؟ اللہ کا قرب، اللہ کے قرب پر فوکس ہے. دوسرا اس کے لغوی میں کیا تھا؟ کسی بھی طرح کی چیز جس کے ذریعے آپ قرب حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی بھی فعل ہو، لیکن یہاں مخصوص فعل ہے. وہ کیا ہے؟ اراقۃ الدم، خون بہانا. پھر وہ جو خون بہانا ہے وہ بھی کس کا؟ مخصوص جانوروں کا خون بہانا، ہر جانور کا نہیں، مخصوص جانوروں کا خون بہانا، وہ بھی مخصوص شروط کے ساتھ، مخصوص اوصاف کے ساتھ، مخصوص صفات کے ساتھ اور مخصوص ایام میں. مخصوص ایام سے مراد جو ہے وہ ایام نہر، قربانی کے ایام، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، یہ 3 ایام جو ہے ایام نہر کہلاتے ہیں، قربانی کے ایام کہلاتے ہیں. ان قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے. پھر آگے وہ جو ان جانوروں کے اوصاف ہیں اور ان کی جو شروط ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ روشنی ڈالتے رہیں گے. جو بیسک مفہوم ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ قربانی کا شرعی مفہوم یہ ہے. صحیح مفتی صاحب، بالکل صحیح ہے. ہمیں بڑا اچھا ایک معلومات میں اضافہ ہوا اس حوالے سے بھی کہ ظاہر ہے لفظ غلط اور غلطی آپ نے جو وضاحت کی اور جو قربان اور قربانی آپ نے وضاحت کی، ماشاءاللہ، بلیس یو مفتی صاحب. علامہ صاحب قبلہ، قربانی کے حوالے سے ایک تصور ہم یہ سوچتے ہیں، جب غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محض اسلام کے ساتھ ہی یہ مختص نہیں ہے قربانی کا لفظ، بلکہ دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب میں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے. یعنی دیگر مذاہب بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں جس طرح ایک پروگرام میں بھی ہم حالیہ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا، ایسے تاریخ میں بڑی لمبی فہرست ہے ایسے فریڈم فائٹرز کی جو اغیار میں سے تھے، نام لیا جاتا ہے، چونکہ قربانی دی اپنی خاطر، اپنی قوم، اپنی ریاست، اپنی ترقی کی خاطر، اور انہوں نے اس میں مذہب کا بھی کوئی وہ رنگ و نسل کا بھی امتیاز نہیں کیا، بس قوم تھی ان کی، چاہے اس میں مسلم ہوں چاہے عیسائی ہوں، انہوں نے وہ آج ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ قربانی دی. اس کا مطلب ہے کہ ہائیلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے قربانی کو دیگر مذاہب میں بھی. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دنیا کے دیگر مذاہب میں قربانی کا ان مذاہب کی تعلیم کی روشنی میں ایک تصور ہے، اور ان لوگوں کے ہاں بھی جن کا تعلق کسی مذہب سے نہ ہو، علاقائی قومیں ہیں، تہذیبیں ہیں، ان کے ہاں بھی ایک تصور رہا ہے. صحیح. قربانی کا ایک تصور تو وہ ہے جس میں نباتات کی قربانی ہے، ٹھیک ہے. ایک تصور وہ ہے جس میں حیوانات کی قربانی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک تصور وہ بھی رہا ہے جس میں انسانوں کی قربانی. جی جی جی. غلے سے قربانی دی جاتی، صحیح، یہ اس کی مثالیں موجود نباتات کی قربانی. صحیح. اور قرآن حکیم میں بھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جہاں تذکرہ ہے تو وہاں پر جو حابیل ان کی قربانی کا تذکرہ ہے، انہوں نے جانور کی قربانی پیش کی تھی جو قبول ہوئی. صحیح. اور قابیل نے اپنے کھیت میں سے جو فالتو اضافی جو نباتات تھے وہ جمع کر کے وہ قربانی کر دیے تھے، تو وہ قربانی کے فلسفے اور روح کے خود منافی تھا، تو وہ قبول نہیں ہوئی. بالکل صحیح. پھر ایک تصور وہ ہے کہ جب دریائے نیل اس میں پانی کا بہاؤ رک جاتا تھا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ان کے ہاں ایک تصور تھا کہ ایک جوان دوشیزہ کی کو بھینٹ چڑھایا جائے تاکہ یہ پانی پھر رواں ہو جائے. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور جب حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا اور یہ سارا مسئلہ بیان کیا، تو سیدنا فاروق اعظم نے خط لکھا دریائے نیل کے نام. اللہ اکبر. کہ عمر کی جانب سے نیل کے نام، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگر تو اپنی مرضی سے رکا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں. اور اگر اللہ کے حکم سے تو رکتا ہے اور بہتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے جاری ہو جائے. ہائے 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 سبحان اللہ. دریا جو جاری ہوا تو پھر اس کے بعد وہ آج تک جاری ہے. پھر اس کے بعد ایک تصور یہ بھی ہے کہ جہاں مختلف خداؤں کے تصورات ہیں، تو جس شعبے کا خدا ہے، جب انسان کو جو جیسی مشکل آ جائے اس شعبے کا جو خدا کا تصور ہے اس کے حضور وہ دودھ کا چڑھاوا پیش کرے، دودھ کی قربانی دے.
صحیح۔ تو اس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری مشکلات حل ہوں گی۔ مشرکین مکہ وہ بھی جانوروں کی قربانی کرتے تھے، اور جانوروں کی قربانی کر کے ان کا خون وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا کرتے تھے، اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ بالکل، اور موجود بتوں کے نام پر قربانی، بتوں کے عزا، نام لات، پر، منات کے، جی تو ان کے ہاں بھی ایک تصور موجود تھا۔ بالکل۔ پھر ایک تصور یہ تھا قربانی کا کہ شوہر مر گیا، اب اس کی جو بیوی ہے اس کو ستی کر دینا، اچھا، یہ ایک ان کے ہاں قربانی کا تصور تھا کہ بیوی نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ، اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اتنا میاں بیوی کی محبت ہے کہ بیوی نے جان قربان کر دی۔ بتائیے، لیکن میرے آج تک یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ محبت یک طرفہ ہی کیوں ہوتی تھی، صحیح، یعنی ہمیشہ شوہروں کے کی لاشوں پر بیویاں قربان ہوتی رہیں، کبھی کسی شوہر نے بیوی کے لاش پر خود کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا۔ بالکل صحیح بات، مناسب تو وہ ایک تصور تھا۔ صحیح، تو قربانی کا تصور یہ ہے کہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی طور اپنی الجھنوں کو، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس مذہب میں جو دیوتا کا تصور ہے اس کے حضور قربانی دی جائے، لیکن اسلام کا تصور ہے قربانی سب سے عظیم اور اعلیٰ ترین ہے کہ اس قربانی میں خالق کائنات نے خود اس کی فلسفی کو بیان کر دیا کہ اس کا جو خون ہے وہ تو بہہ جاتا ہے، اس کا جو گوشت ہے وہ تم کھا لیتے ہو، اللہ، اصل تو یہ ہے کہ جو تم ذبح کر رہے ہو تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، اور وہی اللہ کے حضور۔ واہ 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 واہ، یعنی یہاں صرف ارادہ، آپ کا جو کاز ہے، جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے اور آپ نے جو پلان کیا، اللہ رب العزت اور آپ کے ارادے سے ہی اللہ رب العزت آغاز کر دیتا ہے آپ کے درجات کی بلندی کا۔ بہت خوب، اور دیگر ادیان، دیگر مذاہب بڑا ایک تفصیلی طور پہ جائزہ ماشاءاللہ علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب نے، اور دریائے نیل کی کیا خوب مثال تھی۔ حضرت عمر، اللہ اکبر، وہ عمر جس کے ادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم قربانی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں پروگرام روشنی میں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور جناب علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ جو قربانی ہے اس کا تاریخی پس منظر ظاہر ہے ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آپ ارشاد فرمائیں، آپ کا انداز بیان بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ ما ہذہ الاداہی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، تلک سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی، جلیل القدر نبی، اولو العزم رسول، وہ رسول ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل یہی ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ ان سے چلا ہے، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اس طرف، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی صورت میں اس طرف، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کی اولاد میں ہے، تو اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، آپ کا یہ لقب ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ویسے تو ساری زندگی، ان کا جو ٹائٹل ہے نا یہ خلیل اللہ، یہ ایسے ہی خلیل اللہ نہیں ملا، ویسے تو ان کی ساری زندگی آپ کو عبارت نظر آئے گی اللہ کی محبت سے اور اللہ کی خاطر سیکریفائس کرنے سے، قربانی کرنے سے، ساری زندگی۔ اور اسی وجہ سے ان کو امت قرار دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود ایک امت ہیں، یعنی وہ جسے ہمارے اردو محاورے میں کہا جاتا ہے نا کہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہونا۔ آپ دیکھیے نا، کروڑوں مسلمان ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ بالکل، درود ابراہیمی، درود سب سے افضل درود جس درود کو قرار دیا گیا وہ درود جو ہے درود ابراہیمی۔ اور جب ہم اپنے آقا و مولا علیہ السلام کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اور دعائے ابراہیم قرار دیا گیا، دعا انہوں نے مانگی۔ اللہ کا خاص فضل ہے خلیل اللہ پہ۔ اور کیا بات ہے ان کی، انہوں نے جو یہ فرمایا نا، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے عالمین کے رب کے حضور جھک گیا، تو انہوں نے اس کو ثابت کر کے دکھایا، ان کی ساری زندگی اس کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی لیے ان کو ایک امت بھی قرار دیا۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اردو محاورے میں کہا جاتا ہے اپنی ذات میں ایک انجمن ہونا، ایک شخصیت کے اندر اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ کوئی شخصیت ہو، بہت سارے اوصاف اس کے اندر جمع ہو جائے تو کہا جاتا ہے یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی اتنے اوصاف جمع ہو گئے کہ ان کو فرما دیا گیا کہ یہ خود ایک امت ہے۔
ایسے یہ ایک شخصیت ہے لیکن یہ خود ایک پوری ایک امت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی, رب حب لی من الصالحین, میرے رب مجھے صالحین میں سے کچھ عطا فرما, یعنی صالح اولاد عطا فرما. آپ کی اولاد نہیں تھی. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے اسے ایک حلیم حلم والے بردبار لڑکے کی بشارت دے دی. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ بردبار لڑکا عطا فرما دیا. اچھا, سال ہا سال تک سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بے اولاد رہے, اولاد نہیں تھی. دعا مانگی, اللہ کے حضور گریہ و زاری کیا. اس دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بردبار حلم والا لڑکا عطا فرمایا جو کہ ان کا دست و بازو بننے کی عمر کو جب پہنچا, جب فلما بالغ معہ السعی, جب جو ہے وہ صحیح کی عمر کو پہنچا, دوڑنے کی عمر کو پہنچا, اس عمر کو پہنچا کہ اب ان کا دست و بازو بن سکتا تھا. تو اب یہ حکم دے دیا گیا, اب خواب کے اندر یہ حکم دے دیا گیا کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ توقف نہیں فرما رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تو میں نے دعاؤں سے مانگا تھا اور یہ تو دست و بازو بنانے کے لیے مانگا تھا, اور اب وہ جب اس عمر کو پہنچا ہے کہ میرا دست و بازو بنے تو اب اسے قربان کرنے حکم دیا جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی خیال تک نہ آیا, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, فوراً رب کے حضور انہوں نے وہی اسلمتو, میں نے سر جھکایا. انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے حضور جو پیش کیا ہوا تھا نا, جس طرح سرنڈر کیا ہوا تھا, وہ مطلب یہاں سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے رب کو اور رب کے کہے کو تسلیم کر لیا نا, پوری کائنات اس کو تسلیم کرے گی. بالکل, اور کر رہی ہے, آج تک کر رہی ہے, آج تک کر رہی ہے. دیگر مذاہب میں جتنے بھی مذاہب ہیں, سارے ادیان جتنے بھی ہیں, سارے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اچھا, اب یہ حکم ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام سے پوچھا. اب وہ بھی جو ہے وہ پسر ابراہیم ہے, پسر خلیل اللہ ہے, وہ پسر ہیں ان کے. تو پدر ان سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بیٹے تم کیا دیکھتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا سوچتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے. اور مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی وہ اگر خیال اپنا یہ ظاہر کر دے کہ نہیں تو میں نہیں کروں گا, بلکہ یہ جتلانا مقصود تھا کہ تربیت ایسی ہے کہ فیضان نظر, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, یہ سیدنا خلیل اللہ کی تربیت ہے. تو بیٹا بھی آگے سے جو ہے وہ سراپا رضا ہے, اور رگوں میں خون بھی تو دیکھیں نا, بالکل ابراہیمی خون ہے. تو وہ کیا عرض کرتے ہیں, وہ وہ کہتے ہیں فانظر یا ابت افعل ما تؤمر, کہتے ہیں اے میرے والد, اے میرے بابا, آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں گے. اب دیکھیں, ایک تو وہ والد کے آگے والد کی بات بھی مان رہے ہیں, اطاعت کر رہے ہیں, اور اللہ کا تو مان ہی رہے ہیں, اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں, بالکل, اور والد کا حکم بھی مان رہے ہیں, اور آگے سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. لیکن ساتھ یہ دیکھیں, یہاں بھی ان کا ادب دیکھیں, حسن ادب, کیا بات ہے. ادب دنیا کو سکھانے آئے نا انبیاء کرام علیہ السلام, تو ان کی ساری زندگی, ساری سیرت جو ہے وہ ہمیں ادب کا پیکر نظر آتی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیا عرض کر, انشاءاللہ, کہہ سکتے تھے نا آپ مجھے صابر پائیں گے, لیکن انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی اس کو بھی انہوں نے کس کی طرف محول کیا, سپرد کس کے کیا, اللہ کے, کہ اللہ کے نام کی برکت بھی شامل ہو جائے اور مشیت الہی کی عظمت بھی ظاہر ہو جائے کہ بھائی سب پہ بالا جو ہے وہ اللہ کی مشیت ہے, اور ہم نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ہم نے نہیں کرنا, اللہ کی توفیق سے کرنا ہے. وما توفیق الا باللہ, بغیر رب کی توفیق کے کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بھی پیغام دے دیا. پھر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں قربان کیا تو وہ قربانی سبحان اللہ, تو اس پہ اللہ نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا پیارے خلیل, تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو, بھلائی والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور خود اللہ نے اس کو فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی. فدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے ایک عظیم فدیہ اس کی جگہ دے دیا. یعنی اللہ کی عطا سے پھر اسماعیل علیہ السلام بچ گئے, اور مینڈا قربان ہو گیا, لیکن وہ یادگار قائم کر دی گئی. یہاں تک کتب میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دین کی, ان کی ملت کی بہت سی چیزیں مٹ گئی تھیں سوائے ایک قربانی کے. قربانی باقی رہی. یعنی حضور جان عالم علیہ السلام
السلام کے آنے تک پیچھے ملت ابراہیمی کے بقایا میں سے قربانی باقی تھی. لوگ قربانی ہر دور میں کرتے رہے ہیں, اور پھر حضور جان علیہ السلام نے آ کر تو اس کو ایسے 4 چاند لگائے ہیں, ایسے 4 چاند لگائیں کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں. دیکھیں قربانی کس طرح کس شان سے ہوتی ہے, کس شان سے ہوتی ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتی رہے گی. کیا بات ہے مفتی صاحب. اور مقام و نشان ان لوگوں کا نہیں مٹتا کہ جو اللہ رب العزت کے مقام کو سمجھتے ہیں اور دنیا کو سمجھاتے ہیں. آج ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے محض یہ عظیم فدیہ نہیں کہ ایک مینڈا آ گیا, آج کائنات کا میں کہتا ہوں ذرہ ذرہ بھی, اور ہر وہ بندہ مومن جسے توفیق توحید ملی ہے اللہ کی بارگاہ میں, جس نے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے, قرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کے تو کم از کم درجے پر جو بھی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو خراج پیش کر رہا ہے, نماز پنجگانہ ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے, آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. دیگر مذاہب کے لوگ بھی, مقام ابراہیم بھی آج روشن ہے, موجود ہے. آپ بی بی ہاجرہ کی وہ جو دوڑے ہیں وہ بھی, اللہ اکبر, وہ جو صفا مروہ کی سعی ہے وہ بھی آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے. جب رب تعالیٰ کے گھر جانا, زمزم کا شریف بھی موجود ہے, وہ بھی آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے. آپ کے لیے حج کے موقع پر قربانی بھی لازم و ملزوم ہے, بلکہ آپ حج کریں نہ کریں قربانی تو کرنی ہے. اللہ نے یعنی اس ادائے دل بری کو اللہ رب العزت نے وہ دوام بخشا ہے کہ تا صبح قیامت یہ ذبیح ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. نے کہا تھا ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق سب است بر جریدہ عالم دوام ماں. جس کا دل جو ہے وہ عشق میں مر جائے تو وہ کبھی نہیں مرتا, کبھی نہیں مرتا. جو جریدہ عالم پہ اس کا دوام پکا ثبت ہو جاتا ہے, سٹیمپ لگ جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو عشق کی مثالیں قائم کی ہیں وہ سٹیمپ لگ گئی ہے جریدہ عالم پر, قیامت تک وہ رہنا ہے, ثبت رہنا ہے ان کا نشان, ثبت رہے گا ان کا نظام. علامہ صاحب قبلہ, یہ سنت ابراہیمی کے جو ہے وہ تناظر میں قربانی کی اہمیت کو چاہتا ہوں آپ اجاگر فرمائیں. اس طریق کی ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری حیات مبارکہ وہ تو قربانیوں کا حسین سرنامہ ہے. واہ. خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے حوالے سے خود ارشاد فرمایا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. واہ. کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور وہ ان سب میں کامیاب ہو گئے. کیا بس سب میں کامیاب ہو گئے, کہیں بھی ڈگمگائے نہیں. قال انی جاعلک للناس اماما. پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں آپ کو انسانوں کے لیے امام قرار دینے والا ہوں. واہ واہ. قربانیوں کے نتیجے میں, قربانیوں کے نتیجے میں, قربانیوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں ومن ذریتی, کیا میری اولاد میں بھی یہ جائے گی؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین, ظالموں میں نہیں جائے گی. اس کا مطلب ہے عادلین میں جائے گی. واہ واہ واہ. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی, 3 قربانیاں جو انسانیات کے حوالے سے, ہیومینٹیز کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں انسان کے لیے 3 مرحلے بڑے مشکل ہیں. ایک وہ مرحلہ جب اس کی اپنی جان پر بنا ہے, بالکل صحیح. دوسرا وہ جب اولاد پر بنا ہے, واہ. اور تیسرا وہ جب مال خطرے میں ہو. اللہ اکبر. اور بعض دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس کی کوئی پہرے داری نہیں ہوتی, لیکن دکان پہ سیکیورٹی الارم لگا ہو. بالکل صحیح بات, کیونکہ مال وہ جان سے بھی زیادہ, جان سے بھی زیادہ اس کے لیے حفاظتی اقدامات. بالکل صحیح بات. ابراہیم علیہ السلام تینوں عنوانات میں حسین ترین مثالیں پیش کر رہے ہیں. مال کی قربانی ہو, جان کی قربانی ہو, اولاد کی قربانی ہو, کہ اگر جبریل امین ایک جوان کی صورت میں آئیں اور خوشی الہانی میں بالکل ترخیص کر رہا ہوں کہ وہ خدا بند ذوالجلال کی تسبیح پڑھیں, خوش ہو کر ابراہیم علیہ السلام اپنا آدھا ریوڑ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ اور تسبیح پڑھو, آدھا ریوڑ دے دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ اور پڑھو. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اب کیا دیں گے آپ, ریوڑ تو آپ نے دے دیا, کہا کہ چرواہا بن کر یہ ریوڑ چراؤ. ایک مرتبہ اور میرے محبوب کا نام. اور پھر وہ جب یہ فرماتے ہیں تو عشق و مستی کا یہ عالم. جبریل امین تو ایک انسان کے روپ میں آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام, مجھے آپ کا ریوڑ نہیں چاہیے, میں تو رب کی جانب سے آیا تھا مال کی آزمائش کے لیے, آپ اس میں کامیاب ہو گئے, آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں جبریل ہوں. اللہ اکبر. میں جبریل ہوں. یہاں پر میں جملہ ایک ضرور نظر کروں کہ جبریل نوری مخلوق ہے, لیکن جب بشری لبادے میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ بھی نہیں پہچانی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دور نہیں رہے. اللہ اکبر.
اللہ پھر اکبر، اس کے بڑی بعد باریک آپ نے مثال، زبردست. اس کے بعد جب اپنی جان کی آزمائش ہو، آگ جل رہی ہے، نمرود نے آگ جلوائی اتنے بڑے رقبے پر کہ نمرود خود پریشان تھا کہ اس آگ میں داخل کیسے کریں، اتنے بڑے رقبے پر آگ جلا دی. اس نے شورا بلائی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو داخل کریں. لوگوں نے کہا کہ منجنیق منگوا لیں، صحیح. اور منجنیق کا قدیم ترین ذکر وہیں ملتا ہے. منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا، منجنیق گھوم رہی ہے، اور ایسے میں جبریل امین آ کے پوچھ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت. اللہ اکبر. اگر یہ کہیں کہ ہاں حاجت ہے تو یہ عشق الہی کے منافی ہے. پھر تو عاشق تو اللہ کے، خلیل عشق اللہ میں کے. شکوہ کفر ہے. اور اگر کہیں کہ حاجت نہیں ہے تو یہ خلاف واقعہ بات ہو جائے گی، صحیح. خلاف حقیقت بات ہو جائے گی. امر واقعہ یہ ہے کہ حاجت تو ہے. جبریل امین نے پوچھا منجنیق گھوم رہی ہے، کوئی حاجت ہے؟ کہا کہ ہے مگر تم سے نہیں، جس سے ہے وہ جانتا ہے. کیا بات. منجنیق سے نکلے آگ کی جانب جا رہے ہیں. اب یہ درمیانی جو عرصہ ہے، منجنیق سے نکل چکے آگ کی جانب جا رہے ہیں. اب آگ سے خطاب ہوتا ہے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اللہ اکبر. آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ابراہیم پر. اللہ اکبر. اور پھر وہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، سلامتی بنتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر. لیکن تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نہیں بنی، ان کے لباس پر بھی سلامتی بنی. اللہ اکبر. اللہ نے حکم دیا تھا سلامتی بن ابراہیم پر، وہ لباس پر بھی سلامتی بنی، وہ نالین پر بھی سلامتی بنی. آگ نے حکم الہی سے ہٹ کر کچھ نہیں کیا تھا. اللہ. سلامتی بنی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، لباس وابستہ تھا اس لیے سلامت رہا، نالین وابستہ تھی اس لیے یہ تھی وابستگی. کیا بات. اور پھر جب اولاد کی قربانی ہو تو اولاد، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اللہ. جب قربانی کا مرحلہ ہو، آ کے ابلیس بہکا رہا ہے، اے ابراہیم اس بچے کو قربان کر دو گے؟ اللہ اکبر. یہ بچہ منتوں مرادوں کے بعد ملا، اس کے حلقوں پر چھری چلا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کنکریاں اٹھا کے اس کو مارتے ہیں. اللہ اکبر. پھر وہ آگے آتا ہے ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں، پھر بہکاتا ہے. 3 مقامات پر بہکایا، تینوں مقامات پر کنکری ماری. اللہ اکبر. اولاد، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو بچا لو، لیکن یہاں تو جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ. سب کچھ رب کی خاطر. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سب کچھ ہمارے رب کی خاطر. کیا بات ہے. سب کچھ رب کی خاطر، ہم کچھ نہیں، کچھ بھی. ایک طلب ہے، ایک ہی خوب، لا الہ الا ہو. اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو. مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ، سامنے میرے جب ہو تو، لا الہ الا ہو. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں. مفتی احسن نوید نیازی صاحب، علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب ہمارے مہمان ہیں. بہت خوبصورت کلام ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے، اور ان کی جو عشق و مستی کی کیفیت اللہ رب العزت کے ہاں، مطلب یہ ایک جنون کی حد تک، کیونکہ جب اللہ کا نام سنتے ہیں تو اپنا ریوڑ دے دیتے ہیں، پھر ریوڑ دے دیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اب میں بچاؤں مجھے لے لو. مگر میرے یار کی آواز جو تھی نا، خشک تارو خشک چوبو خشک پوست، از کجا می آیدی آواز دو، نیست تارو نیست چوبو نیست پوست، خود بخود می آیدی آواز دوست. تو یہ آواز دوست کی خاطر اس طلب میں، اللہ اکبر، یہ عالم تھا. اور آپ نے فرمایا نا کہ مال کی جو حضرت ہمارے ہاں ایک کمیونٹی یہ تک کہتی ہے کہ جی چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. اور ایسا ایک واقعہ بڑا وائرل ہوا آج سے 4 برس پہلے کہ ایک صاحب نے وہ جب وہ ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، اور انہوں نے کہا اس کی انگلی کاٹو، یہ بتائے گا نہیں مال کا. اس طرح انگلی کٹوا لی، واپس آئے تو انہوں نے لوٹے تو انہوں نے کہا میں نے انگلی کٹوا لی لیکن مال کا نہیں بتایا. تو آپ اندازہ لگائیں. اور یہاں بس یار کی صدا کان سے ٹکرائے تو جو کچھ ہے لے لو، ہمیں بھی لے لو، ہمیں بھی رکھ لو، ہم ہیں ہی اس کے لیے، وہ ہم ہیں ہی اس کے لیے. اللہ کیا فلسفہ قل ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. بہت خوب کلام رہا. میں مفتی صاحب قبلہ اب چونکہ شرعی حوالے سے بھی رہنمائی کرتے، قربانی پہلا دن ہے، لوگ یہ سوال ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں کہ قربانی کن کن جانوروں کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو احتیاطیں ہیں مختصر سے دورانیے میں بتا دیں. جی، تو جیسے کہ میں نے شروع میں قربانی کی شرعی تعریف میں یہ عرض کیا تھا کہ مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کی مخصوص شروط کے ساتھ اور سبب پائے جانے کی صورت میں قربانی، راقت و دم یعنی ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے.
تو مخصوص جانوروں سے کیا مراد ہے؟ مخصوص جانور جو قربانی کے لیے مخصوص ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، 3 جنسیں ایسی ہیں، 3 انواع ایسی ہیں، انہیں قربان کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ بقیہ جانور آپ قربان نہیں کر سکتے اس قربانی کے لیے۔ صحیح۔ ایک جنس ہے اونٹ، دوسری جنس ہے گائے، تیسری جنس ہے بکری۔ یہ 3 اجناس ہیں، اونٹ، گائے، بکری۔ اونٹ میں ان تینوں جنسوں کے اندر نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، میل فیمیل دونوں شامل ہیں۔ اونٹ بھی قربان کر سکتے ہیں، اونٹنی بھی قربان کر سکتے ہیں۔ گائے اسی طرح جو ہے وہ بیل بھی قربان کر سکتے ہیں، گائے بھی قربان کر سکتے ہیں۔ بھینس بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے ساتھ ملحق ہے گائے کے ساتھ۔ ایسی بکری کے اندر جو ہے وہ دمبا اور بھیڑ جو ہے وہ بھی بکری کے ساتھ شامل ہیں۔ نر مادہ دونوں طرح قربان کیا جا سکتا ہے، خسی جانور بھی قربان ہو سکتا ہے، غیر خسی بھی قربان ہو سکتا ہے۔ یہ 3 اجناس ہو گئیں۔ ان کے علاوہ اور جانور چاہے حلال جانور ہی کیوں نہ ہوں وہ قربان نہیں کیے جا سکتے۔ مثلا کوئی کہے کہ جناب میں ہرن قربان کرتا ہوں، یا میں مرغی قربان کرتا ہوں، یا میں کبوتر قربان کرتا ہوں، تو یہ اگرچہ حلال جانور ہیں، ہرن حلال ہے، مرغی حلال ہے، کبوتر حلال ہے، لیکن نہیں، قربانی کے لیے شریعت کی طرف سے یہ جانور فکس ہیں کہ آپ نے انہی میں سے کوئی جانور قربان کرنا ہے، ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی قابل قبول نہیں اس موقع پر۔ اچھا قبلہ، ایک وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بھی ایک سوال کی صورت، کچھ جو آپ اجناس بتاتے ہیں چرند و پرند کی جو حلال ہوتی ہیں مگر ہمارے ہاں رائج نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے باہر بھی ہمیں نظر نہیں آتی، مثال جیسے آپ نے کبوتر کی دی، خرگوش کی دی جاتی ہے، تو کیا وجہ سبب ہے؟ کلچرل ڈیفرنس ہے جبکہ ہمارے ہاں تو حلال ہے؟ کلچرل ڈیفرنس ہے، اصل میں بات وہی ہے کہ یہ اپنی اپنی ثقافت کی اور اپنے اپنے استعمال کی بات ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اونٹ کا گوشت کم استعمال ہوتا ہے، عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کبوتر کا حلال ہونا بھی چونکہ ثابت ہے، اور خرگوش کا بھی پیچھے ان سب کا، بلکہ پورا ہم ایک پروگرام ہی اس پہ تو پہلے کر ہی چکے ہیں حلال و حرام پہ، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں قواعد بھی بتائے تھے کہ وہ کون سے قواعد ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا جانور حلال ہے، کون سا پرندہ حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے۔ حضرت علی سے جو سوال ہوا بڑا مشہور، جی تفصیلی بیان کیا تھا، اور باقاعدہ احادیث میں جو قواعد فارمولے بیان کیے گئے وہ بھی ہم نے ذکر کیے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی خیر ہم اس پہ جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں کہ یہ جو اس سے ہٹ کے جانور ہیں وہ اگرچہ حلال ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس موقع پہ قربان نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ کر سکتے ہیں، ویسے رائے خدا میں آپ مرغی قربان کرنا چاہیں، آپ کوئی بھی اور جانور قربان کرنا چاہیں، حلال جانور یرحمک اللہ، تو وہ جانور آپ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صرف یہی جانور قربان کر سکتے ہیں، ادروائز قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر ان جانوروں کے اندر بھی ایک ہے اہلی جانور اور ایک ہے وحشی جانور۔ اہلی کا مطلب ہوتا ہے پالتو جانور، پیٹ اینیملز، اور وحشی کا مطلب ہوتا ہے وائلڈ اینیمل۔ تو وحشی جانور جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے نیل گائے ہے، اب وہ اگرچہ گائے کی جنس سے ہے لیکن چونکہ وہ وحشی جانور ہے، وائلڈ اینیمل ہے، پیٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اچھا کراس کے اندر جانور اگر ہوں تو کراس کے اندر چونکہ جانوروں میں نسب کا اعتبار جو ہے وہ مادہ سے ہوتا ہے، فیمیل سے ہوتا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو کراس جانور ہے اگر اس کی جو مادہ ہے وہ انہی جانوروں میں سے کوئی ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ عمر کا جو ان کا تعین ہے، اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور باقی بکرا بکری وغیرہ کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ باقی دمبے کے حوالے سے چونکہ حدیث میں استثناء موجود ہے کہ اگر 6 ماہ کا دمبا اتنا فربا ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے، ادروائز اس کی بھی نہیں ہو سکتی۔ بھیڑ جو ہے اس حکم میں شامل ہے کہ نہیں، بعض علماء بھیڑ کو بھی دمبے کے ساتھ لاحق کرتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اگر 6 ماہ کی اتنی فربا بھیڑ ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کی لگے تو کفایت کرے گی، جبکہ بعض علماء جو ہے اس بارے میں بھیڑ کے لیے اختلاف رکھتے ہیں، جیسے صاحب فتاوی نوری ہیں علامہ نور الدین بصیر پوری، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حکم صرف حدیث سے دمبے کے لیے ثابت ہوتا ہے تو بھیڑ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ یہ عمروں کا تعین میں نے بتا دیا، باقی دانتوں کا جو دیکھنا ہے وہ علامت کے طور پر ہوتا ہے، دانتوں پر مدار نہیں ہے، مدار عمر پر، عمر پوری ہے تو دانت ہو یا نہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور آپ نے جو فرمایا اس میں یہ ایک بڑی اہم بات یہ کہ جن جانوروں کا ظاہر آپ فرما رہے تھے کہ حدیث میں حکم ملتا ہے صرف انہی جانوروں کی قربانی وہ جائز ہے۔ میں نے ایک کویسچن ارریلیونٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ کچھ جانور جو قربانی کے سوا حلال ہوتے ہیں مگر وہ رائج نہیں ہوتے، کھاتے نہیں لوگ، تو آپ نے اس حوالے سے وہ کویسچن تو ارریلیونٹ تھا، لیکن آنسر ہمارا سوال یہ تھا کہ قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ صرف ان جانوروں کی کہ جن کا حدیث میں حکم ملا، اور ان کی ڈیٹیلز آپ نے بتا دی ہیں، اور وہی جانور جائز ہیں، انہی کی قربانی ہوگی۔ کتنی عمریں ہیں، کیا طور طریقے ہیں، وہ آپ نے ارشاد فرما دیا، فقہی طور پہ ہماری اصلاح ہو گئی۔ علامہ صاحب ہمارے پاس آخری یہ لمحہ بچا ہے 1 منٹ کا، میں چاہتا ہوں اس میں ایک پیغام پورے عالم اسلام کو قربانی کے موضوع کے حوالے سے۔ بالکل، یہ قربانی خالصتاً اللہ کے حضور نیاز مندی ہے، اور جن پر واجب ہے
وہ تو اپنی جانب سے اپنا واجب ادا کریں گے، لیکن جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے مرحومین کی جانب سے، سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، اور پھر صحابہ کرام، اہل بیت، ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے قربانیاں کریں، جتنی اللہ نے وسعت کشادگی دی ہے اس کے مطابق کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ عبادت ہے، یہ کوئی ہمارا علاقائی میلہ نہیں ہے جو 3 دن لگتا ہو. بالکل صحیح، یہ ایک عبادت ہے. یہ اچھی بات. اس عبادت کو عبادت سمجھ کر انجام دیں. اس میں تفاخر نہ ہو، اس میں ایک دوسرے پر برتری نہ ہو، اس میں نیاز مندی ہونی چاہیے، اس میں اللہ سے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل تو وہ تقویٰ ہے اس قربانی کا جو اللہ کے حضور جانا ہے. بے شک. تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ جو اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اندر کا تقویٰ ہے. تقویٰ ہے. اور اگر اس میں خالصتاً آپ پورے نہیں پائے جاتے تو سوچ لیجئے کہ رب کے حضور کیا جا رہا ہے، کیونکہ جانور تو جائے گا نہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ عبادت ہے قربانی، یہ 3 روز کا کوئی علاقائی میلہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایونچولی اس کو سیلیبریٹ کیا اور جی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، اور اس تسلسل کو، اس ربط کو جو رب تعالیٰ تک آپ کو پہنچاتا ہے بصورت تقویٰ، آپ نے اس کو خالصتاً سر انجام دینا ہے. آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اور آپ کا جذبہ اس کے حضور پہنچے گا، یہ جانور نہیں پہنچے گا. لیکن یہ جانور بروز حشر ضرور آئے گا آپ کی شفاعت کے لیے، اپنے خروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اور رب کے حضور آپ کی سفارش کرے گا. تو اس جانور کو اس قربانی میں اس قابل رکھیے تمام قواعد و ضوابط کے پیش نظر کہ یہ آپ کی سفارش کرے. ایسا نہ کیجیے گا کہ یہ آپ کی شکایت کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مفتی صاحب بہت شکریہ. اللہ صاحب جزاک اللہ تشریف لائے. بہت خوبصورت کلام رہا. انشاءاللہ کل ہوگی ناظرین آپ سے ملاقات، قربانی کے موضوع پر ہی مزید کلام کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.